نمبر 18 هل تقولون ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتصر علی الاحکام الشرعیۃ فقط؟ کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ صرف شرعی احکامات پر موقوف تھا؟ ام اعطی علوما متعلقۃ بالذات والصفات والافعال للباری عز اسمہ والاسرار الخفیہ، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا کیے گئے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، افعال باری تعالیٰ کے بارے میں، مخفی اسرار و حکم جو اللہ کو عطا کیے گئے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ تو سوال یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ آپ کو صرف شریعت کا علم دیا گیا یا اس کے علاوہ بھی اللہ نے اپنی ذات، صفات اور بے پناہ علوم آپ کو عطا کیے؟ آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ؟ جواب یہ ہے نقول باللسان ونعتقد بالجنان ان سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم الخلق قاطبۃ بالعلوم المتعلقۃ بالذات والصفات والتشریعات من الاحکام العملیۃ والاحکام النظریہ والحقائق الحقۃ والاسرار الخفیہ۔ ہم زبان سے کہتے ہیں، دل سے عقیدہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم عطا کیا گیا، اور یہ علم اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، شرعی احکامات، احکام عقلیہ، احکام علمیہ، احکام عملیہ، اور اسی طرح اشیاء کے حقائق اور اسرار خفیہ، تمام چیزوں میں علوم سب سے زیادہ اللہ نے کس کو دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ آگے تو حضرت نے ایک جملہ کہا وَلَقَدْ أُعْطِيَ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے کہ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کائنات میں اللہ کے بعد جس کا بڑا مقام اور مرتبہ، علوم جسے سب سے زیادہ دیے گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اگر کوئی اس کے علاوہ عقیدہ رکھتا ہے تو بات آگے آ گئی کہ ہم اس کو جائز بھی نہیں سمجھتے، اور اگر کوئی رکھے گا کہ حضور کا علم کم ہے، ہمارا علم زیادہ، یا آپ کا علم ناقص ہے فلاں زید بکر کا، تو ہم اس کو کافر سمجھتے۔ تو گویا یہ عقیدہ بھی کفریہ ہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اب آگے حضرت نے وضاحت میں کہا بسا اوقات کسی ایک جزوی بات کا علم کسی چیز کو ہو جائے، کسی انسان کو ہو جائے، کسی پرندے کو ہو جائے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس نبی کا مقام مرتبہ کم ہو جائے۔ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہدہد پرندہ، اب یہ ہدہد جب گیا اور ملکہ بلقیس وہاں کے احوال کی جب یہ خبر لے کر آ رہا تھا، تو اس نے آگے سے کہا تھا انی احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں ایسی چیز کا احاطہ کر کے آیا ہوں، علم لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کے پاس نہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس علم نہیں تھا۔ تو اس جزوی اور ایک بات کے علم سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہدہد کا مرتبہ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ ہو جائے یا ان کا درجہ بڑھ جائے، کسی اس طرح کی ایک جزوی بات سے کسی کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال حضور کو علوم سب سے زیادہ دیے گئے، کسی کے لیے اگر کوئی جزوی بات ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا مرتبہ حضور سے بڑھ جائے۔ نمبر 19 اترون ان ابلیس اللعین اعلم من سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم واعصوا علما منه مطلقا وهل كتبتم ذلك في تصنیف ما تحکمون على من اعتقد ذلك؟ کیا تمہاری رائے یہ کہ ابلیس لعین زیادہ جاننے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کا علم زیادہ وسیع ہے؟ کیا تم نے اپنی کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے؟ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو تمہارا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ حضرت نے جواب یہ دیا قد سبق منا تحریر هذه المسئلہ، اس سے پہلے بھی ہم یہ بات لکھ چکے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلم الخلق علی الاطلاق بالعلوم والحکم والاسرار وغیرها من ملکوت الآفاق۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اسرار کے بارے میں، احکامات کے بارے میں، اسرار خفیہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے۔ وَنَتَيَقَّنُ أَنَّ مَنْ قَالَ إِنَّ فُلَانًا أَعْلَمُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ كَفَرَ، اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہے تو وہ ہمارے نزدیک
کافر ہے۔ وقد افتى مشائخنا بتکفیر من قال، ہمارے مشائخ نے تو اس شخص کے کفر کا فتویٰ دیا ہے جو یہ کہے کہ ان ابلیس اعلم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابلیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہے۔ فکیف یمکن ان توجد هذه المسألة فی تالیف من کتبنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہماری کتابوں میں کسی کتاب میں موجود ہو؟ یعنی ہم تو ایسے قائل کو کیا سمجھتے ہیں؟ کافر سمجھتے ہیں جو یہ کہ ابلیس لعین کا علم حضور سے زیادہ ہے، یا فلاں زید عمر بکر کا ہے، تو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا، سوال یہ تھا کہ کیا تمہارے نزدیک ابلیس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہم ایسے عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو آگے حضرت نے جواب میں کہا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے گا تو ہمارے علماء نے اس کو کافر بھی قرار دیا، اور ان فلانا اعلم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو کافر کما صرح به غیر واحد من علمائنا الکرام، ہمارے علماء نے بارہا اس کی صراحت کی ہے کہ ایسا شخص کافر ہے۔ ومن افترى علینا بغیر ما ذکرناه، جو ہمارے اوپر یہ بہتان باندھے حالانکہ ہم نے یہ بات نہیں کی، فعلیہ البرہان خائفا عن مناقشۃ الملک الدیان، اسے چاہیے وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرے اس دن جس دن روز جزا کا مالک صرف اللہ ہوگا۔ واللہ اعلی ما نقول وکیل، اور ہم اپنی بات پہ گواہ بناتے ہیں اللہ کو۔ یہ در حقیقت علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے براہین قاطعہ۔ علامہ خلیل احمد سہارنپوری متوفہ 1346 ہجری، یہ وہی ہیں جنہوں نے بذل المجہود نامی کتاب لکھی ہے۔ ان کی یہ جو کتاب تھی براہین قاطعہ، یہ در حقیقت ان کے دور میں ایک تھا عبدالسمیع رامپوری، اس نے بدعات کی ترویج میں ایک کتاب لکھی تھی، تو حضرت نے پھر اس کتاب کا یہ جواب لکھا تھا۔ اس کتاب کا نام تھا انوار ساطعہ، عبدالسمیع رامپوری کی کتاب کا نام انوار ساطعہ، در بیان مولود و فاتحہ، در بیان مولود و فاتحہ۔ تو حضرت نے جواب میں کتاب لکھی براہین قاطعہ، مضبوط دلائل والی کتاب، اس میں اس کے تمام دلائل کا جوابات دی۔ اب یہ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے یہ بات نہیں کہ یہ عبدالسمیع رامپوری نے کی، تو ہے نا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ بات اس نے کی کہ اس نے قیاس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابلیس پر اور ملک الموت پر، اور یہ کہ جب ملک الموت ہر جگہ حاضر ہو سکتا ہے، ابلیس ہر جگہ حاضر ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میلاد کے موقع پر ہر مجلس میں حاضر ہو جائیں تو کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ قیاس در حقیقت اس نے کیا، اور اس نے اس قیاس کے ذریعے اپنے نظریے کو ثابت کرنا چاہا، تو حضرت نے پھر اس کا رد لکھا۔ حضرت نے رد لکھتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ کہی، حضرت نے کہا کہ یہ جو تم نے کہا کہ ثابت ہے، اول تو تم نے قیاس کیا، اور عقیدہ کبھی بھی قیاس سے ثابت نہیں ہوتا۔ عقیدے کے ثبوت کے لیے دلائل قطعیہ چاہیے، اور تمہارے پاس اس مسئلے میں دلیل قطعی کوئی موجود نہیں۔ پھر نمبر دو، وہ بات اس پر تھی کہ اگر تم ان کو قیاس کر رہے ہو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابلیس پر یا ملک الموت پر، تو اس حضرت کی جو پوری عبارت ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں، اس سے معلوم ہوگا وہ اس کو الزامی جواب دیا گیا۔ الزامی جواب دیا گیا کہ چلو وہاں تو نص موجود ہے کہ ابلیس ہر جگہ آ رہا ہے، ملک الموت کے بارے میں نص موجود ہے، تو کیا حضور کے بارے میں بھی ایسی کوئی نص ہے؟ اگر تمہارے پاس ہے تو تم پیش کرو۔ یہ الزامی اس کو بات کہی، عبارت اس کی تھی، حضرت نے الزاماً کہا۔ دیکھو میں عبارت پڑھ لیتا ہوں۔ تماشا یہ کہ اصحاب محفل میلاد تو زمین کی تمام جگہ پاک ناپاک مجالس مذہبی و غیر مذہبی میں حاضر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعویٰ نہیں کرتے، اور ملک الموت اور ابلیس کا حاضر ہونا اس سے بھی زیادہ تر مقامات ناپاک کفر غیر کفر میں پایا جاتا ہے۔ یہ عبدالسمیع رامپوری نے لکھا، یہ عبدالسمیع رامپوری کی عبارت تھی کہ اس نے کہا کہ جب یہ ملک الموت ہر جگہ حاضر ہو رہا ہے، ابلیس حاضر ہو رہا ہے، زیادہ تر مقامات پر ہو رہا ہے، پاک بھی اور ناپاک مقامات پر بھی ہو رہا ہے، تو بھلا پھر حضور کیوں نہیں حاضر ہو سکتے؟ یہ اس کی عبارت تھی، بات سمجھیے۔ اب حضرت کی عبارت کیا ہے؟ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا، اب یہ جملہ علم محیط زمین کا یعنی ساری کائنات کا سارا علم فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان ہے؟ یعنی علوم قطعیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام علوم کو ثابت کرنا، تمام علوم قطعیہ
اور خلاف نصوص ہے، اور یہ ثابت کرنا بغیر دلیل کے محض قیاس سے ہے، تو یہ شرک نہیں تو کون سا ایمان ہے؟ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت، اب اس نے جو بات ذکر کی تھی نا کہ شیطان ہر جگہ آ سکتا ہے اور ملک الموت، تو شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت درمیان میں بریکٹ میں اب مؤلف انوار ساطعہ کے نزدیک، اس کے نزدیک چونکہ ہر جگہ موجود ہے تو نص سے ثابت ہے، تو فخر عالم کی وسعت علم کا یہ علم محیط زمین کے ذرہ ذرہ کو جاری ہو، ہر پاک و ناپاک، کفر و غیر کفر کی مجلس میں آپ حاضر ہوں، معاذ اللہ کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک کو ثابت کیا جا رہا ہے؟ تو گویا انہوں نے یہ ان کی عبارت پر الزاماً بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قیاس کر رہے وہ آپ نے کیا، تو اگر چلو ان کے بارے میں بالفرض مان بھی لیے جائے کوئی نص اور خبر واحد ہے، اگرچہ خبر واحد سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، تو حضور کے بارے میں ایسی کون سی نص کہ آپ ہر جگہ ہر مجلس اور میلاد میں حاضر ہیں، اس پر کون سی نص ہے؟ تو در حقیقت قیاس کس نے کیا؟ عبد السمی نے، اس نے قیاس کیا، اور الزام کس کو دے دیا گیا؟ حضرت کو دے دیا گیا کہ ان کی یہ رائے ان کی رائے نہیں تھی، انہوں نے الزامی طور پر جواب دیا تھا۔ پھر حضرت کی یہ خود کتاب جو المہند یہ کس نے لکھی؟ علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے لکھی، اور اب بھی میں نے عبارت اس کی پڑھ کر آپ کو سنا دی کہ حضرت خود اپنی عبارت میں فرما رہے ہیں کہ جو یہ کہے کہ ابلیس لعین کا علم معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے تو ہمارے نزدیک وہ کافر ہے، کہ ان فلانا اعلم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر، ہم تو اس کو کافر سمجھتے۔ تو جب حضرت اپنا نظریہ صریح الفاظ میں خود بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، تو بھلا وہ یہ بات کیسے لکھ سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ انہوں نے بات کہی تھی اور الزام دے دیا ان کو، تو لہٰذا یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔